عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 41 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل حاضر ہے. آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلا ٹاپک جو لیں گے وہ ڈائیوڈ سے متعلق ہی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈائیوڈ لاجک گیٹس آپریٹ کرتے ہیں. ڈائیوڈ لاجک گیٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی مزید تفصیلات آپ اپنے دوسرے کورس یعنی کہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں پڑھیں گے. تاہم ان لاجک گیٹس کو کنسٹرکٹ کرنے میں بنیادی کردار ڈائیوڈ کا ہی ہوتا ہے. بیسیکلی لاجک گیٹس میں دو فنڈامنٹل گیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم اور گیٹ اور اینڈ گیٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور گیٹس میں سب سے بنیادی قسم کا گیٹس دو ان پٹ کا ایک گیٹ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان لاجک گیٹس کی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے. جب ہم اور گیٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ان پٹ ڈیٹا ہم اس کی ان پٹ لیڈس پر اپلائی کرتے ہیں، ایٹ دا آؤٹ پٹ ہمیں اور کی فارم یعنی کہ اور کو ہم الیکٹرانکس میں پلس کے سائن سے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. تو آؤٹ پٹ پر جو ہمیں ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا وہ اگر ہم ان پٹ لیڈس کو اے اور بی کا نام دیں تو آؤٹ پٹ پر اے اور بی یعنی کہ اے پلس بی لکھا جائے گا. لیکن یہاں پہ پلس کا سائن آرڈینری میتھمیٹکس کی روح سے پلس نہیں ہوگا بلکہ یہ اور کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اینڈ گیٹ میں جب ہم پڑھیں گے تو اینڈ گیٹ میں جو اینڈ کا سائن ہوتا ہے اس کو ہم ڈاٹ سے یا پھر عام فہم زبان میں ملٹیپلائنگ سائن سے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. اور جب ہم کوئی بھی ڈیٹا ایٹ دا ان پٹ آف دا گیٹ دیتے ہیں تو اس میں سے آؤٹ پٹ پر اس وقت تک ڈیٹا اپیئر نہیں ہو سکتا جب تک ان پٹ پر دونوں ڈیٹا 1 کی صورت میں یعنی کہ پازیٹیو ویلیوز نہ رکھتے ہوں. بہرحال اس کورس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ گیٹس جو کہ بنیادی طور پر ڈائیوڈ کو استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کی مختلف برانچز میں سے مختلف ویلیوز آف کرنٹ کس طریقے سے پاس آن ہوتی ہیں، اور آؤٹ پٹ پر کس طرح ہم وولٹیج کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لاجک گیٹس کو ڈیزائن کرتے ہوئے ان کی ایڈوانس فارم ٹرانزسٹر کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. تاہم دیٹ از بیانڈ آور اسکوپ آف دا کورس، اس لیے ہم یہاں پر صرف ڈائیوڈ پر ہی اکتفا کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈائیوڈ لاجک گیٹس میں اور گیٹ کا کیس لیتے ہیں جو کہ 3 ڈائیوڈز پر مشتمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم 3 ڈائیوڈز کہتے ہیں تو یہ ایک 3 ان پٹ لاجک گیٹ کہلائے گا. آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ڈائیوڈ لاجک گیٹس اور گیٹ. دس فگر شوز دی کنفیگریشن آف 3 diodes in the form of an OR gate. Now, the pads A, B, and C are the inputs for this logic gate, whereas the pad Y is the output for this logic gate. When we will be looking for the result or the output from this logic gate, then the expression we can write in the form Y is equal to A or B or C. That will mean that the output of the logic gate will be according to the applied input at its input leads. And when we are talking about OR, that will mean that if any one of the inputs are at one logic, then the output will remain 1. That will mean that if all the 3 inputs are at one level, then the output will be equal to 1 and not according to our ordinary mathematical rules, it is 3. That is, we cannot expect 3 because the expression is like that. So that is a misguiding interpretation.
we will be having 1 or 1, that will mean that only 1, and at the output of this logic gate only 1 will appear. اور گیٹ کو لیتے ہوئے ہم اس کی ایک ایگزامپل سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں سے پاس ہونے والے کرنٹ اور وولٹیج کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈائیوڈ لاجک گیٹس میں ڈائیوڈز کا آپریشن کس طرح سے طے پاتا ہے۔ آئیے ایک اور گیٹ سے متعلق لاجک گیٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ دس سلائیڈ شوز the circuit for a 3-input OR gate. We want to find the voltage which is at the output and the current I through the resistance having a value of 1 kilo ohms. Now, to start with, we will inspect the condition of the diodes as we have been doing in the previous study, that we want to identify what will be the condition of biasing for various diodes in this logic gate. So starting from the diode D1, we can see that at the input of the diode D1 a plus 3 volt has been applied, whereas the cathode terminal of the diode D1 has been connected to the ground through a 1 kilo ohm resistance. That would mean that the diode D1 under the pressure of 3 volts will be in the forward bias condition. Let's move to the diode D2 as well, and we can also see that at the anode terminal of the diode D2 plus 2 volts have been applied, and the cathode terminal of the D2 is also grounded through the resistance 1 kilo ohm. Therefore, it seems that the diode D2 will also be under pressure to go into forward bias region. Similarly, if we take the diode D3, then almost same condition will apply to it, and because the potential difference across the diode is more than sufficient, therefore we can also assume that all the 3 diodes will be in the forward bias mode. However, that is not the case. Rather, the situation when we will be operating this gate, that will be different. اب جب کہ ہم نے سرکٹ میں دیکھا تو بظاہر سطحی طور پر دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید تینوں کی تینوں ڈائیوڈز فارورڈ بائس میں ہوں گی، اور ایز اے ریزلٹ آؤٹ پٹ پر ہمیں کچھ نہ کچھ وولٹیج حاصل ہو رہی ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ جب ہم سلائیڈ پر واپس جائیں گے، آپ غور سے دیکھیں تو ڈائیوڈ D1 کے اینوڈ ٹرمینل پر ہم نے 3 وولٹ کو اپلائی کیا ہے، جبکہ D2 کے اینوڈ ٹرمینل پر 2 وولٹ اور D3 کے اینوڈ ٹرمینل پر 1 وولٹ اپلائی کیا گیا ہے۔ What does that mean? That will mean کہ respective diodes according to the potential difference across them will be forward bias. اب جس ڈائیوڈ کے اکراس 3 وولٹس کا پوٹینشیل ڈفرینس اپلائی کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈائیوڈ مور کنڈکشن میں جائے گی ایز کمپیئر ٹو the diode which will be having a potential difference less than 3 volts. That will mean that the diodes D2 and D3 will be in conduction but in a lower level of conduction as compared to the diode D1. اور جب diode D1 فلی کنڈکشن میں چلی جائے گی تو اس کے اکراس جو ہم نے ان پٹ پر 3 وولٹ اپلائی کیے گئے ہیں، اگر ہم آئیڈیل ڈائیوڈ کا کیس لیں تو وہ 3 وولٹ D2 اور D3 کے کیتھوڈ ٹرمینل پر اپلائی ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے D2 اور D3 ریورس بائس میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ پر وولٹیج آئے گی دیٹ ول بی اکول ٹو 3 وولٹس، اور کرنٹ کو ہم اومس لا اپلائی کرتے ہوئے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس سارے پروسیس کو فارملی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ سو ناؤ
because the potential difference applied across the diode D1 is plus 3 volts, whereas the potential difference applied to D2 and D3 are 2 volts and 1 volt respectively. That will mean that the diode D1 will go more in conduction as compared to the diode D2 and D3. Therefore, we can say that in case of ideal diode, the plus 3 volts will be transferred across the diode as a result of full conduction of the diode D1. When these 3 volts will be appearing at the output, that will mean that these 3 volts are also applied to the cathode terminals of the diodes D2 and D3, because the cathode terminals of the diode D2 and D3 are also short-circuited with the output voltage. Therefore, we can see that the diode D2 and D3 will go into reverse bias. Hence, our output voltage V will be equal to 3 volts, and in order to calculate the current through the circuit, we can write I is equal to 3 minus 0, because we are going to calculate the current which will be flowing through the resistance having a value of 1 kilo ohm, and from the circuit we can also see that the other terminal of the resistance is grounded, therefore that is already at 0 level. Hence we can write I is equal to 3 minus 0 divided by 1K, and simplifying it we will get I is equal to 3 milliamperes. इसके बाद अगला लॉजिक गेट जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं, इसको एंड गेट कहा जाता है. एंड गेट में कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन और गेट वाली होती है, लेकिन इसमें डायोड्स को अदर वे राउंड कनेक्ट किया जाता है, और जहां पर रेजिस्टर को हमने ग्राउंड किया था वहां पर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी जाती है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक गेट्स, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज नॉर्मली 5 वोल्ट्स के बराबर होती है, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में हम 5 वोल्ट्स को 1 लेवल के तौर पर कंसीडर करते हैं और ग्राउंड को 0 लेवल के तौर पर कंसीडर किया जाता है. आइए स्लाइड पर देखते हैं कि एंड गेट किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है और उससे मुतालिक थोड़ी सी डिस्कशन लेते हैं. उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को, जैसा कि हमने और गेट में सॉल्व की, उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा. डायोड, लॉजिक गेट्स and gate. Now from the figure we can see that there are once again 3 diodes which are making up of an AND gate. The resistance connected at the output is also pulled up by a potential difference of 5 volts, and there are 3 inputs A, B and C, similar to those which we have just considered in case of OR gate. Now, when we are looking for the output Y, then we can write the expression as Y is equal to A and B and C. Further details for this logic gate can also be seen into the digital logic design related books. Now, in order to consider a numerical example related to an AND gate, we can see that once again this gate consists of 3 diodes D1, D2 and D3, and the input have been applied with plus 3 volts, plus 2 volts and plus 1 volt. However, the output terminal where we have written V is being shared among all these 3 diodes, and the output is also pulled up through a resistance having a value of 1 kilo ohm,
and that resistance is pulled up with the help of a positive 5 volts. And we want to calculate the voltage at the output and the current through the resistance 1 kilo ohm. Now, if we see once again to the circuit, we can see that the diode D1 is having a potential difference of plus 3 volts. However, the anode terminal of the diode D1 is being supplied by a plus 5 volts. That will mean that the potential difference across the diode D1 will be only 2 volts. Similarly, taking the case of D2, we can see that at the cathode terminal of the diode, plus 2 volts have been applied. However, the anode terminal has been applied by plus 5 volts. Therefore, the potential difference which is being applied at the diode D2 will be equal to 3 volts. And finally, for the diode D3, we can see that the cathode terminal of this diode has been supplied by 1 volt, whereas the anode terminal is still at 5 volts. That will mean that the total potential difference across the diode D3 will be equal to 4 volts. अब जबकि हमने मुख्तलिफ डायोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो भी क्रिएट होगा उसको कंसिडर कर लिया है एंड वी नो कि इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डायोड ज्यादा फॉरवर्ड या फिर रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रही होगी. डायोड D3 के केस में हम देखते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट्स. और क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि डायोड के एनोड टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई की गई है दैट विल बी इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट्स, और जो इसके कैथोड टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू प्लस 1 वोल्ट. दैट विल मीन दैट द anode terminal of the diode D3 is more positive as compared to the cathode terminal of the diode D3. Therefore, we can declare that the diode D3 will be into the forward bias condition. Considering the case of D2, we can also see that the potential difference across the diode D2 is 3 volts. और इस केस में भी हम देख सकते हैं कि एनोड टर्मिनल ऑफ द डायोड इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द कैथोड टर्मिनल. हाउएवर, द पोटेंशियल डिफरेंस across the diode D2 is less than as in case of diode D3. Therefore, we can say that the diode will be in the forward bias region, but it will not be as much forward bias as the case of D3. Similarly, the diode D1 can be considered in the forward bias region, but not as much as the diode D2 or D3 are. However, because we are considering the case of ideal diodes, therefore, we consider that कि जब diode D3 fully forward bias हो जाएगी तो इसमें से ज्यादा करंट पास कर रहा होगा, यानी कि एज कंपेयर टू डायोड D1 और D2, D3 विल बी कंडक्टिंग मोर. देयरफॉर इस केस में क्या होगा कि इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट पर सप्लाई हो जाएगा और यही पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी दोनों डायोड्स को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएगा. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ D1 and D2 will be off, whereas D3 is on. Now when the D3 diode will be on, that will mean that plus 1 volt will be transferred at the output. Hence, we can say that V is equal to plus 1 volt. Also applying Ohm's law, we can calculate the current passing through the resistance having a value of 1 kilo ohms, and because
the two terminals of this resistance has been connected effectively now to plus 5 volts and 1 volt. Therefore, we can write I is equal to 5 minus 1 divided by 1K, that will be equal to 4 milli amperes. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں وہ وولٹیج ڈبلر سے متعلق ہے. یعنی یہ ایسے سرکٹس جو ڈائیوڈ کو استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، اس کے آؤٹ پٹ پر ہمیں وولٹیج جو حاصل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پیک ان پٹ وولٹیج، وہ ڈبل یا پھر اس کی کنفیگریشن کے مطابق ٹرپل یا کوادرپل بھی حاصل ہو سکتی ہے. ایسے سرکٹس میں ڈائیوڈ کو ان کنجنکشن ود کیپیسیٹرز استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کنفیگریشن اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں کچھ ڈائیوڈز آن اور کچھ آف ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کیپیسیٹرز کو چارج اپ کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے ہاف سائیکل میں پہلے کیپیسیٹر جو چارج اپ ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ دوسرے کیپیسیٹرز کو چارج کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر جو وولٹیج حاصل ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سرکٹ کنفیگریشن ڈبل یا پھر کوئی اور ملٹیپل حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمارے کیپیسیٹرز جو ہم نے سرکٹس میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایز کنیکٹڈ بیٹریز ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے وولٹیج ڈبلر سے متعلق سم فارمل ڈیفینیشنز کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. وولٹیج ملٹیپلائرز. Voltage multipliers are circuits that provide a DC output which is a multiple of the peak input voltage. For example, a voltage doubler provides a DC output voltage that is twice the peak input voltage and so on. While voltage multipliers provide an output voltage that is much greater than the peak input voltage, they are not power generators. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وولٹیج ملٹی پلائرز ہوتے ہیں اگرچہ ان کے آؤٹ پٹ پر ایز کمپیئر ٹو دا ان پٹ ہمیں وولٹیج کی بڑی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، تاہم ہم ایسے سرکٹس کو جنریٹرز ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز یا پاور کو جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر ہائر ویلیوز آف دا وولٹیج یا پاور آ جاتی ہیں، بلکہ یہ ایگزسٹنگ ریسورسز کو ہی تھوڑا سا بڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. When a voltage multiplier increases the peak input voltage by a given factor, the current is decreased by approximately the same factor. اب جبکہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ یہ جنریٹرز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ایگزسٹنگ پاور کو ہی ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وولٹیج کو بڑھائیں گے تو کرنٹ کم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر کرنٹ کو بڑھائیں گے تو وولٹیج کم ہوتی جائے گی. یعنی کہ یہ جنریٹرز نہیں ہیں بلکہ وولٹیج اور کرنٹ کی باہمی جو تناسب ہوتا ہے اس کو چینج کر کے ہمارے پاس ریکوائرڈ جو بھی پیرامیٹر ہم نے آؤٹ پٹ پر دیکھنا ہوتا ہے اس کو اکارڈنگ ٹو دا سرکٹ کنفیگریشن پیش کر دیتے ہیں. بیکاز of this, voltage multipliers are usually used in low current high voltage applications, as in cathode ray tube in a television. Now, this figure shows the example of a voltage doubler. The circuit on the left hand side is comprising two diodes D1 and D2, whereas a couple of capacitors C1 and C2 are also been connected into this circuit. The input voltage source is supplying a sinusoidal wave to this circuit, and we will be interested to measure the voltage across the load resistance RL.
Now, during the negative half cycle of the applied input sinusoidal waveform, we can see that the diode D1 will be conducting, whereas the diode D2 will go into cutoff. Therefore, our effective circuit will be as shown in the circuit on the right hand side of this slide. When the diode D1 is conducting, that will mean that during the total half cycle, which is negative applied at the input, the capacitor C1 will charge up to the peak value of the voltage applied at the input, whereas the capacitor C2 will be discharging through the resistance RL. And once the capacitor C1 is fully charged up, then we consider that the other cycle, that is the positive half cycle of the input waveform, will appear. And during the positive half cycle of the input waveform, the diode D2 will be conducting, whereas the diode D1 will be off. Therefore, our effective circuit will adopt the shape as shown in this slide on the right hand side. Now, because capacitor C1 has already been charged up, now it will be the turn of the capacitor C2 to get charged up. Now these both capacitors will be acting as two batteries which are connected to each other. Therefore, at the output across the load resistance RL, we will be observing double the voltage peak as compared to the voltage peak which is being applied at the input of this circuit. जब हम वोल्टेज डबलर्स को कंसिडर कर रहे होते हैं तो ऐसे वोल्टेज डबलर्स में हम दो तरह के सर्किट्स एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि आमतौर पर इसकी अकसाम में हाफ वेव वोल्टेज डबलर या फिर फुल वेव वोल्टेज डबलर आते हैं. हाफ वेव वोल्टेज डबलर को कंसिडर करते हुए हम फॉर्मली देखेंगे कि किस तरीके से एक सर्किट को तफसीलन एनालाइज यानी उसके ऑपरेशन को देखा जा सकता है और फिर आउटपुट पर हमें किस तरह से डबल द अप्लाइड इनपुट वोल्ट हासिल हो जाती है. तो आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं. हाफ वेव वोल्टेज डबलर. During the first half cycle, point X is positive with respect to point Y of the input. A charging current will be forced through capacitor C1 and diode D1, which will be forward biased. Capacitor C1 will charge to the peak for the time T by 4. During the same time, D2 will remain off. During the negative half cycle of the input, point X will be negative with respect to Y and voltage of C1, that is VC1 and Vin are in series or additive. A current will try to flow from Y to X, but D1 does not allow as it is off. However, D2 will be conducting. This permits C2 to charge up due to the current ICH2 will flow from point Y through C2 through D2 and back to point X. Voltage on C2 will be of magnitude 2 Vm. Applying KVL, we can write minus VC1 minus Vin is equal to V0. But VC1 is equal to Vmax. Therefore, V0 is equal to minus 2 volts.
and the output waveform from this circuit will be as shown in this slide. Therefore, from this figure we can see that how the output waveform will look like. The complete sine wave is actually depicting that imaginative charge, the imaginative waveform which should be look like. However, due to the charging and discharging of the capacitor, the waveform which will be seen onto the oscilloscope will be only the part that is marked as minus 2 Vm, and the curve in there shows that during the respective half cycles the capacitor C2 will try to discharge, and then again it will charge up to the peak. اس کے بعد ہم ڈوئل پاور سپلائی کا سرکٹ لیتے ہیں. ڈوئل پاور سپلائی کا استعمال عام طور پر ایسے سرکٹس میں کیا جاتا ہے جن میں پازیٹیو اور نیگیٹو وولٹیج دونوں کا استعمال ضروری ہو، یعنی کہ ہمیں ڈوئل ریل آف دا سپلائی درکار ہو. ایسی پاور سپلائی میں ایک نیوٹرل پوائنٹ یا پھر پاور سپلائی گراؤنڈ پوائنٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور دونوں ٹرمینلز یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینلز پر جو وولٹیج میئر کی جاتی ہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو دا گراؤنڈ ٹرمینل آف دا بیٹری میئر کی جائے گی. اور اس طریقے سے کسی بھی اکوپمنٹ یا پھر سرکٹ کو ڈوئل پاور سپلائی مہیا کی جاتی ہے. دیے گئے سرکٹ کو ہم ایکسپلین نہیں کریں گے، رادر اس کو آپ کی پریکٹس کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ آپ خود سے اس کو سالو کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈوئل پاور سپلائی میں پلس اور نیگیٹو ویلیوز ایٹ دا آؤٹ پٹ ود ریسپیکٹ ٹو دا گراؤنڈ اپیئر ہوں گی. آئیے اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں. ناؤ دس سرکٹ از کنسسٹنگ آف D1, D2, D3 and D4, 4 diodes. However, 5 capacitors have been used in this circuit. Now, the capacitors C1, C2, C3 and C4 will be charging up during the respective half cycles according to the conduction of the diodes in this circuit, whereas the capacitor C5 is being used just as a filter in this circuit. Now, the central point which is in between the capacitor C2 and C4, that will be considered as the ground terminal of this battery, whereas at the output we can see that the two terminals have been marked by positive and negative symbols. Therefore, when we will be measuring any voltage at the output terminals of this circuit, then we will be measuring that voltage with respect to the common terminal which is in between C2 and C4. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک دوسری قسم کی ڈائیوڈ سے متعلق ہے. اس ڈائیوڈ کو ہم زینر ڈائیوڈ کے نام سے جانتے ہیں. زینر ڈائیوڈ کنسٹرکشن میں تقریباً آرڈینری ڈائیوڈ سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تاہم جب ہم اس کو سرکٹ میں آپریٹ کرتے ہیں تو اس کی مینوفیکچرنگ خصوصیت کی وجہ سے یہ ڈائیوڈ ریورس بائس میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا استعمال ایسے سرکٹس میں کیا جاتا ہے جن میں آؤٹ پٹ وولٹیج کو ریگولیٹ کرنا درکار ہوتا ہے. زینر ڈائیوڈ کو اگر ہم آرڈینری ڈائیوڈ کی طرح یعنی کہ فارورڈ بائس میں استعمال کریں گے تو اس کا فنکشن بالکل آرڈینری ڈائیوڈ کی طرح ہوگا، یعنی کہ یہ فارورڈ بائس میں آپریٹ کرنا شروع کر دے گی. تاہم اگر ہم زینر ڈائیوڈ کو ریورس بریک ڈاؤن میں آپریٹ کروائیں گے تو ایز کمپیئر ٹو دا آرڈینری ڈائیوڈ یہ ریورس بریک ڈاؤن ریجن میں دور تک چلی جاتی ہے، اور زینر ریجن میں داخل ہوتے ہی
इसमें से करंट की हैवी मिकदार यानी कि जिनर एक्शन की वजह से पास होना शुरू हो जाती है और इस तरीके से ये डायोड अपने आउटपुट पर वोल्टेज को रेगुलेट करती है। अगर आप जहन में रिवर्स बायस रीजन ऑफ द ऑर्डिनरी डायोड को लेकर आए तो आप, जैसा कि अभी स्लाइड पर भी आपको दिखाऊंगा, गौर कर सकते हैं कि जैसे ही हम रिवर्स बायस रीजन में वोल्टेज को नेगेटिव साइड की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा जो करंट पासिंग थ्रू द डायोड होता है वो इतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हो रहा होता और इसी वजह से डायोड को रिवर्स बायस रीजन में जब हम ऑपरेट कराते हैं तो ये एक अच्छे रेगुलेटर के तौर पर भी काम करता है। जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जब हम कंसिडर करते हैं तो इसमें क्योंकि जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायस रीजन बिल्कुल ऑर्डिनरी डायोड से मिलता जुलता है, लिहाजा उसको हम आमतौर पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा जेनर डायोड के केस में सिर्फ रिवर्स बायस रीजन को डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्या क्या वैल्यूज डेजिग्नेट की जा सकती हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस फिगर शोज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ जेनर डायोड। Now from here we can see that the curve where it starts bending down, that has been marked as minus VZK. That is, this is the negative voltage for the Zener diode and at the knee point, that is the knee of the characteristic. On the other hand, towards the current axis we can also see that the value after drawing a straight horizontal line towards the current axis, the value has been marked as minus IZK. That is the current in the negative direction for the Zener diode but at the knee point. Next to the knee voltage, another parameter has been marked which is minus VZ0. That is just after the knee point and where the characteristic curve starts going a bit forward. That is where the curve starts going a bit straighter downward direction. That is written as minus VZ0. That is, this is the negative voltage for the Zener at the output. Next to this parameter, another parameter has been marked as minus VZ. After dropping a perpendicular from the Q point onto the x-axis, and this is the Zener voltage, or we call it as the test voltage for the Zener diode. This is the voltage which is normally given by the manufacturer to tell that at what voltage the Zener can operate as a regulator. Similarly, from the Q point, a horizontal line has been dropped onto the current axis and that value has been marked as minus IZT, that is the Zener current at test value. Now, coming back to the characteristic curve, we can also see that the characteristic curve also bears a small slope, and we call this slope into this figure as slope is equal to minus 1 over small r z. That is, this is the reverse of the Zener resistance, because as a regulator the Zener diode will be operating into the reverse bias, and when a diode is operating into the reverse bias region, then that will offer some resistance as well. And this slope of the characteristic curve depicts the resistance which is being offered by the Zener diode.
Now, as we move towards the breakdown region, we can also see that there exists a delta V value onto this characteristic curve, that is the difference of the voltage between the quiescent point and the breakdown point. Similarly, the point where the diode goes into breakdown and the Q point with respect to current has been marked as delta I, that is the differential current between the breakdown point and the quiescent point. اب جبکہ ہم نے زینر ڈائیوڈ سے متعلق کریکٹرسٹک کرو کو سمجھ لیا ہے تو اس سے متعلق ہم مختلف چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ نیومیریکل ایگزامپلس کو بھی کنسیڈر کریں گے. کریکٹرسٹک کرو میں ہم نے ڈیلٹا وی اور ڈیلٹا آئی کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ زینر کی ریزسٹنس یعنی کہ سلوپ اسی ریجن میں ایگزسٹ کرتی ہے. لہذا using Ohm's law, we can establish a relationship between the delta V, delta I and RZ. اسی چیز کو آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. In case of Zener diode, the differential voltage and current in the Zener region of the characteristic curve is given by delta V is equal to RZ delta I, where RZ is equal to inverse of the slope or incremental resistance of Zener diode at operating point. The almost linear IV characteristic of Zener diode suggests that the device can be modeled as shown. So in the figure, the equivalent model of the Zener diode has been given. We can see that the model consists of a voltage source which is marked by VZ naught. And because the Zener diode most of the time will be operating into the reverse bias mode, therefore it will be offering some resistance as well, and we have just defined that this incremental resistance is given by small r subscript z. Therefore, in series to this voltage source, a resistance can also be attached to complete the model for the Zener. اب جبکہ ہم نے ماڈل کو دیکھا تو اس ماڈل میں اس کے سوا کچھ اور خاص بات نہیں ہے کہ جو ویلیو زینر کی مینوفیکچرر نے ڈیفائن کی ہوگی اس کے ایکویولنٹ ہم ایک بیٹری انسرٹ کر دیں گے اور اس کے سیریز میں انکریمنٹل ویلیو جو کہ ریزسٹنس کی اس پرٹیکولر زینر سے متعلق ہوتی ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے. یہ انکریمنٹل ویلیو بھی نارملی مینوفیکچرر کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. اگر نہ بھی ہو تو زینر میں سے پاس ہونے والا کرنٹ دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انکریمنٹل ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. In practice, values of knee voltage and VZ0 are considered same. From the model, we can write VZ is equal to VZ0 plus RZ plus IZ, when IZ is equal to IZ knee and VZ is greater than VZ0. اس سے اگلا ٹاپک جیسا کہ ہم نے کہا زینر ڈائیوڈ کو ہی استعمال کرتے ہوئے ہم شنٹ ریگولیٹر کا لیں گے. یعنی کہ زینر ڈائیوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسا وولٹیج ریگولیٹر ڈیزائن کرتے ہیں جس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان پٹ جو ہماری را پاور سپلائی ہوتی ہے اس پر کوئی کسی قسم کی چینجز آ بھی جائیں تو آؤٹ پٹ پر اس فلکچویشن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفائنڈ ویلیو آف دا زینر ڈائیوڈ آؤٹ پٹ اپنے آپ کو فکس رکھتی ہے اور اس طریقے سے ہم اپنے اکوپمنٹ کو فردر پروٹیکشن یعنی کہ اضافی سیکورٹی مہیا کرتے ہیں. شنٹ ریگولیٹرز سے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں, آئیے ان کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. زینر ڈائیوڈ شنٹ
regulator. A regulator must possess two properties. Number one, no change in V0 with any change in Vs. Number two, no change in V0 with any change in IL. جب ہم کہتے ہیں کہ نو چینج ان وی ناٹ ان اینی چینج ود آئی ایل، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک پوائنٹ تو وہی ہوا کہ اگر ان پٹ پر جو ہم نے سپلائی لگائی ہے اس میں اگر فلکچویشن آ جائے تو آؤٹ پٹ پر کوئی فلکچویشن نہ آئے. اسی طریقے سے اگر ہمارا آؤٹ پٹ لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اگر ہمارا شنٹ ریگولیٹر یوزنگ زینر ڈائیوڈ بہتر طور پر ڈیزائن کیا گیا ہوگا تو لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو چینج ہوتے ہوئے بھی آؤٹ پٹ پر کوئی کسی قسم کی چینج محسوس نہیں کی جائے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ لوڈ میں سے پاس ہونے والا کرنٹ وہ ویری کر جائے جبکہ وولٹیج کانسٹنٹ ہی رہتی ہے. Therefore, two parameters are related as line regulation. Line regulation is equal to delta V naught divided by delta Vs. جب ہم لائن ریگولیشن کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی ریگولیشن ہے جو کہ اپلائیڈ ان پٹ سورس وولٹیج سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ جب ہم سرکٹ کو ڈیزائن کریں گے تو لائن ریگولیشنز کو کیلکولیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ہمارے ان پٹ سورس وولٹیج پر کوئی کسی قسم کی وولٹیج چینج آتی ہے تو آؤٹ پٹ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس مشاہدے کو ہم لائن ریگولیشن کہتے ہیں. نمبر 2، load regulation. Load regulation is equal to delta V naught divided by delta IL. جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ اگر ہم لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو کو تبدیل بھی کر دیں تو پھر بھی آؤٹ پٹ پر وولٹیج جو شنٹ ریگولیٹر کے ڈیزائن کی گئی ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی، اور اسی چیز کو ہم لوڈ ریگولیشن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. ڈیلٹا سے مراد اس میں آنے والی فلکچویشن ہے، یعنی کہ ڈفرنس آف دا ٹو وولٹیجز یا پھر کرنٹ. Another method to describe these regulations is shown in this figure. Now, on the left hand side, we can see the shape of the input waveform, which is in the form of a sawtooth wave. Now, obviously, this sawtooth wave is having two values for its peak voltages. Therefore, we have some fluctuations into the source voltage. Now, when a diode is being used as a shunt regulator, then there will be a resistance which will be attached in series to the source voltage, and after that the Zener diode will be attached in the reverse order, and after the Zener diode the load will be applied. And on the right hand side of this figure you can see the output waveform. Therefore, after regulation you can see that against a large fluctuation at the input, a very small fluctuation at the output voltage is being observed. Now, this figure shows the alternate effective circuit for the network which was shown in the previous slide using the Zener model. Therefore, we can see that the Zener diode has been replaced with a battery and a resistance having an incremental value of Rz in series attached with this battery. The load resistance will be drawn at the
output terminals which are at the right hand side of this circuit. The current passing through the model will be IZ. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ڈائیوڈ جو کہ آرڈینری ڈائیوڈز تھی اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم لاجک گیٹس کو بنا سکتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاجک گیٹس کا جو کہ ڈائیوڈز پر مشتمل ہوتے ہیں کس طریقے سے آپریشن ہوتا ہے، اور ان کے مختلف پوائنٹس پر کس طرح وولٹیج اور کرنٹ کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے وولٹیج ملٹی پلائر کے سرکٹ کو دیکھا اور دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک آرڈینری وولٹیج کو اپلائی کرتے ہوئے اس سے ڈبل یا پھر اس کے ملٹیپلس کو آؤٹ پٹ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ Obviously, according to our requirement, ہمیں نمبر آف ڈائیوڈز اور ان کی اورینٹیشن کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں نمبر آف کیپیسیٹرز جو اس سرکٹ میں استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیپیسیٹرز کون سے ہاف سائیکل میں چارج اپ ہو رہے ہوں گے اور کون سے ہاف سائیکل میں ڈسچارج کی طرف رجوع کریں گے، تاہم ہم یہ کوشش رکھتے ہیں کہ یہ کیپیسیٹرز فلی طور پر ڈسچارج نہ ہونے پائیں۔ اسی وجہ سے ہمیں آؤٹ پٹ پر جو ویو فارم حاصل ہوتی ہے وہ نیئر ٹو ڈی سی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نئی ٹائپ آف ڈائیوڈ جس کو ہم زینر ڈائیوڈ کے نام سے جانتے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کریکٹرسٹک کرو کس طرح کا ہوتا ہے۔ کریکٹرسٹک کرو جب ہم زینر ڈائیوڈ کا کہتے ہیں تو یہ نارملی بالکل آرڈینری ڈائیوڈ سے متعلق ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نیگیٹو ریجن میں ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اٹ انٹرز انٹو دا زینر ریجن، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے ایک زینر ڈائیوڈ کو ہم ایک شنٹ ریگولیٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب شنٹ ریگولیٹرز کا ذکر آیا تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے لائن ریگولیشن اور لوڈ ریگولیشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی شنٹ ریگولیٹر میں ان ریگولیشنز کی ویلیوز کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم زینر ڈائیوڈ سے متعلق ہی مختلف مزید فارمولاز کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ مزید پریکٹیکل یا نومیریکل ایگزامپلس کو کنسیڈر کریں گے۔ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔